السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد عظیم، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وسپر۔ ایک زمانے میں اسرار اور شازوں میں گھری دنیا میں زمین کا ایک ایسا خطہ تھا جس نے مہم جوگوں اور سائنسدانوں کے تخیل کو یکساں گرفت میں لے لیا تھا۔ برمودا ٹرائینگل شمالی بحر اوقیانوس کے مغربی حصے میں واقع یہ علاقہ بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کر چکا تھا۔ مثلث کے اندر عجیب و غریب واقعات کے بارے میں بہت سی کہانیاں لکھی گئی تھیں، لیکن کوئی بھی اس کے اسرار سے پردہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ہربرٹس اینڈ نامی ایک چھوٹے سے ساحلی شہر میں ایملیا کارٹر نامی ایک نوجوان اور بہادر سمندری ماہر حیاتیات رہتی تھی۔ سمندر کے اسرار سے متاثر ہو کر ایملیا نے اپنی زندگی اس کے راز کو سمجھنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس نے برمودا ٹرائینگل اور وہاں پیش آنے والے ناقابل بیان واقعات کے بارے میں بہت کہانیاں سنی تھیں، لیکن افواہوں اور توہمات کے درمیان اس کا خیال تھا کہ مظاہر کے لیے سائنسی وضاحت ہونی چاہیے۔ ایک طوفانی رات جب آسمان پر بجلی کڑکتی تھی اور لہریں چٹانوں سے ٹکرا جاتی تھیں، ایملیا کا تجسس اس کے لیے بہترین تھا۔ وہ اپنے میز پر بیٹھی نقشوں، چارٹس اور تحقیقی مقالوں سے گھری اس معمہ کو حل کرنے کے لیے پرعزم تھی جس نے نسلوں کو حیران کر رکھا تھا۔ اس کے پاس ایک نظریہ تھا جس نے فطرت کی قوتوں، ٹیکنالوجی اور انسانی غلطیوں کو ملا کر عجیب و غریب مشاہدات کی وضاحت کی۔ ایملیا کے نظریہ نے تجویز کیا کہ برمودا مثلث کے اندر عوامل کا ایک نادر کنورجن ہوا ہے۔ زیر سمندر طاقتور بخاروں اور میتھن گیس کے اخراج نے غیر مزاحم پانی کی جھیلیں پیدا کی جو جہازوں اور ہوائی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے قابل ہے۔ اس کے مفروضوں نے علاقے کی ارضیاتی ساخت کی وجہ سے برقی مقناطیسی ہے تبادلوں کے امکان کو بھی سمجھا۔ یہ ہے تبادلوں بحری آلات میں مداخلت کر سکتی ہے جس سے الجھن اور غلط سمت پیدا ہوتی ہے۔ ایملیا نے برمودا مثلث کے مرکز میں ایک مہم کا آغاز کیا۔ اس نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا عزم کیا جو اس کے نظریہ کو ثابت یا غلط ثابت کرے گا۔ اس نے مختلف شعبوں کے ماہرین کی ایک ٹیم کو اکٹھا کیا بشمول سمندری سائنس، موسمیات اور الیکٹرونکس۔ ایک جدید ترین تحقیقی جہاز پر سفر کرتے ہوئے انہوں نے ہنگامہ خیز سمندروں اور خوفناک مقناطیسی حالات کا سامنا کرتے ہوئے مثلث کے غیر متوقع بحرانوں کا مقابلہ کیا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ٹیم نے احتیاط سے ڈیٹا اکٹھا کیا، تبدیلیوں کی پیمائش کی اور سمندری بخاروں کے شعبے کا مشاہدہ کیا۔ ان کی کوششوں کے دلچسپ نتائج برآمد ہوئے جنہوں نے ایملیا کے نظریہ کی تائید کی۔ تاہم یہ مہم اپنے چیلنجوں کے بغیر نہیں تھی۔ انہیں اچانک طوفانوں، تجربہ کار سازوسامان، خرابیوں اور یہاں تک کہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا جو ماضی میں رپورٹ ہونے والے واقعات کی عکاسی کرتے ہیں۔ جیسے ہی امید ختم ہونے لگی، ایک پیش رفت ہوئی۔ ایملیا کی ٹیم نے پہلے سے نامعلوم پانی کے اندر فالٹ لائن دریافت کی جو مقناطیسی معدنیات سے بھرپور ہے۔ اس تلاش نے برقی مقناطیسی ہے تبادلوں کے لیے ایک قابل فہم وضاحت فراہم کی جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ ٹکڑوں کی جگہ پر گرنے کے ساتھ ایملیا کو یقین ہو گیا کہ اس کا نظریہ حقیقت میں مضبوط ہو رہا ہے۔ ہربرٹس کے اختتام پر واپس آتے ہوئے ایملیا نے برمودا مثلث کے اسرار کے لیے ایک جامع وضاحت سے پردہ اٹھاتے ہوئے سائنسی برادری کے سامنے اپنی دریافتیں پیش کیں۔ اگرچہ اس کی تحقیق نامعلوم کی رغبت کو مکمل طور پر مٹا نہیں سکی، لیکن اس نے اس پراسرار خطے میں
رونما ہونے والی مظاہر محبوب فطرت واقعات پر ایک کلی تناظر پیش کیا۔ ایملیا کی دریافت نے برمودا مثلث کی تلاش میں نئی دلچسپی کی لہر کو جنم دیا، خوف کے دائرے کے طور پر نہیں بلکہ ایک چیلنج کے طور پر۔ جیسے سمجھا جائے، اپنے علم اور عزم کے ساتھ ایملیا نے اس پہیلی کا ایک حصہ کھول دیا تھا جس سے دنیا کو یاد دلایا گیا تھا کہ جو چیز ناقابل فہم معلوم ہوتی ہے اس کے پیچھے اکثر سائنس ہوتی ہے۔ اور جیسے جیسے محققین تحقیقات کرتے رہے، برمودا مثلث کے گرد موجود اسرار کا کفن آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوا، جس سے ان قوتوں کی گہری تفہیم کا انکشاف ہوا جنہوں نے ہماری دنیا کو تشکیل دیا۔